بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا ایک بد چلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے لوگ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت اور توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کے فیصلے پر قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ وہاں ایک شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک شخص سے ناجائز تعلق ہو گیا تھا۔ عورت نے اسے اپنے مکان پر بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی آدمی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے عاشق سے چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی۔ تم گدھے والے کے بیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ دوسرے روز جب میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا عاشق گدھے والے کے بیس میں گدھا لیے وہاں کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ وہاں جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا لیا اور اس گرنے میں اپنا بدن بھی ننگا کر دیا، اور ایسی صورت بنائی کہ شوہر نے سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اس کا بدن گدھے سے گرتے ہوئے اتفاقاً دیکھا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چلاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا لیتی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم میں جائے گی۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔